کچھ عیسائیوں نے 557 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد مبارک کو چرانے کا منصوبہ بنایا۔ یہ ایک انتہائی متقی مسلمان حکمران نور الدین محمود زنگی کا زمانہ تھا۔ اس کے سپاہیوں کا کمانڈر عظیم صلاح الدین کا چچا اسد الدین شرکوہ تھا، جس نے یروشلم کو فتح کیا تھا۔ یہ واقعہ مدینہ کی تاریخ کی تقریباً تمام کتب میں موجود ہے۔ اس کا ذکر شیخ محمد عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے بھی اپنی کتاب تاریخ مدینہ میں کیا ہے، جس میں انہوں نے 3 بڑی سازشوں کے ساتھ بیان فرمایا، جس میں یہ واقعہ سب سے مشہور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MZ انفو زون کے ناظرین السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے عیسائیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد مبارک کو چرانے کی کوشش کی۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ ایک رات سلطان محمود نور الدین زنگی کو خواب آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 سرخ رنگ کے بالوں والے 2 لوگوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اے محمود، مجھے ان کے شر سے بچا۔ زنگی رحمۃ اللہ علیہ بیدار ہوئے، نماز پڑھی اور سو گئے۔ انہوں نے پھر وہی خواب دوبارہ دیکھا۔ وہ دوبارہ بستر سے اٹھے، نماز پڑھی اور سونے کی کوشش کی اور تیسری بار وہی خواب دیکھا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے مشیر شیخ جمال الدین کو بلایا اور ان سے اس معاملے پر بات کی۔ شیخ نے انہیں فوراً مدینہ منورہ جانے کا مشورہ دیا اور کہا کہ وہ خواب کسی اور سے نہ بیان کریں۔ نور الدین محمود زنگی اپنے مشیر اور ایک مورخ مجدد دین کو ساتھ لے گئے۔ قافلہ ہزاروں اونٹوں پر مشتمل تھا، جس پر مہنگے تحائف تھے۔ محمود زنگی 16 دن میں شام سے مدینہ منورہ پہنچے۔ وہ براہ راست مسجد نبوی گئے، جہاں انہوں نے نماز ادا کی۔ اپنے مشیر کے مشورے سے انہوں نے مدینہ کے تمام لوگوں کو خیرات کے لیے بلایا۔ نور الدین زنگی نے ہر آنے والے کو غور سے دیکھا، لیکن ان کو نہ دیکھ سکے۔ انہوں نے خواب میں دیکھا تھا۔ انہوں نے دریافت کیا کہ کیا تمام مکینوں کو خیرات ملی ہے؟ لوگوں نے ہاں میں جواب دیا۔ انہوں نے دوبارہ پوچھا تو کچھ لوگوں نے بتایا کہ 2 نیک لوگ ہیں جو کوئی خیرات قبول نہیں کرتے۔ وہ ضرورت مندوں کو دل کھول کر کھانا کھلاتے ہیں، باقاعدگی سے روزہ رکھتے ہیں، تہجد ادا کرتے ہیں اور دن رات نماز ادا کرتے ہیں، اور ہفتے میں ایک بار مسجد نبوی کا دورہ کرتے ہیں۔ نور الدین زنگی نے حکم دیا کہ دونوں کو اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ وہ بالکل وہی 2 لوگ تھے جو انہوں نے خواب میں دیکھے تھے۔ انہوں نے انہیں فوراً پہچان لیا اور پوچھا کہ وہ یہاں کیوں ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ وہ مراکشی ہیں، حج کے لیے آئے ہیں اور مدینہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوسی بن کر رہنا چاہتے ہیں۔ نور الدین زنگی نے انہیں سچ بتانے پر زور دیا، لیکن وہ خاموش رہے۔ انہوں نے ان کی رہائش کے بارے میں پوچھا اور وہاں چلے گئے۔ انہوں نے مقدس حجرے کے قریب ان کی رہائش کا معائنہ کیا، اور جب ایک پرانا قالین اٹھایا گیا تو ایک لکڑی کا تختہ ملا اور اس کے نیچے ایک نئی کھودی گئی سرنگ تھی۔ سرنگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے مبارک کے قریب پہنچ چکی تھی۔ وہ گھبرا گئے اور انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ عیسائی ہیں اور آئبریہ کے بادشاہ نے انہیں سب بہت بڑی رقم دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم چرانے کے لیے بھیجا تھا۔ انہوں نے حجرے کے قریب مکان کرائے پر لیا اور رات کو سرنگ کھودتے اور دن کو مٹی نکال دیتے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جب وہ حجرہ مقدس کے قریب پہنچے تو زمین پر زلزلہ آیا اور ایک خوفناک گرج محسوس ہوئی۔ نور الدین محمود زنگی نے مجرموں کو فوراً پھانسی دینے کا حکم دیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ انہوں نے مقدس حجرے کو بچانے کا شرف بخشا۔ اس کوشش کے بعد سلطان محمود نور الدین زنگی علیہ رحمہ نے حجرہ مبارک کے قریب ایک گہری خندق کھودنے کا حکم دیا اور پھر اسے پگھلے ہوئے سیسا سے بھر دیا تاکہ کوئی دوبارہ حجرہ مقدس تک نہ پہنچ سکے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ نیکسٹ ملیں گے اپنی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک دیجیے ہمیں اجازت۔ اللہ حافظ۔